ایک جنگ میں کفار کی جانب سے ایسا الجھاؤ رہا کہ نماز قضا ہو جاتی ہے، اور آپ نے یہ سنا ہے کہ ساری زندگی حضور کی زبان سے بد دعا نہیں نکلی ہے۔ جنہوں نے پتھر بھی مارے ہیں، حضور نے ان کو بھی دعا دی۔ لیکن اس جنگ میں جب نماز قضا ہو جاتی ہے اور حضور علیہ السلام جلال میں آ جاتے ہیں، اس وقت حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم املأ بطونہم النار، اے اللہ ان کے پیٹوں میں آگ بھر دے دے، یہ تیری نماز ان کی وجہ سے قضا ہوئی ہے۔ تو حقوق اللہ کی اہمیت کا ذرا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ساری زندگی حضور کی زبان سے ایسے لفظ نہیں نکلے ہیں، لیکن اس جنگ کے اندر جب نماز قضا ہو جاتی ہے، اللہ کا حق جو ہے جو ادا کرنا تھا وہ اس گمسان کے رن کے اندر مسئلہ بن گیا، تو حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ سچ نکلتا ہے اللہ ان کے پیٹوں میں آگ بھر ہے۔ تو حقوق اللہ کی جب کوتاہی ہم کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر تلخیاں پیدا ہوں گی۔ وہ لوگ جو صبح کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں پڑھتے، ان دونوں کی زندگیوں کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر جنہیں تہجد کے سجدے نصیب ہیں اور وہ لوگ جن کو یہ سجدے نصیب نہیں ہیں، تو ان دونوں کی زندگیوں کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ تو سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کا رہنما اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق باطن کو مضبوط رکھا جائے، اور جب وہ تعلق، چونکہ خلق اور خالق کا جو رشتہ ہے دنیا میں اس رشتے کے برابر کوئی اور رشتہ نہیں ہے۔ ماں اور بیٹے کا، ماں اور اولاد کا جو رشتہ ہے، میں کہتا ہوں دنیا کے کسی ترازو پہ اس رشتے کو تولا نہیں جا سکتا، اس پیار کا وزن نہیں ہو سکتا۔ آج کل یہ سڑکوں کے کنارے پر بڑے ہیوی کنڈے نصب کر دیے گئے ہیں جہاں پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے، لیکن آج تک کوئی ایسا ترازو ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار پر وہ تولا جا سکے۔ سمندر کی پاتال تک لوگ پہنچ گئے ہیں، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی کلیاں کھل اٹھی۔ اس کے دل میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا، محبتوں کا ایک آباد جہاں، وہ کائنات کی اس کا بدل ہی نہیں ہے۔ نعم البدل تو دور کی بات ہے، ماں کا بدل بھی نہیں۔ خورشید گیلانی مرحوم نے اپنی والدہ کے انتقال پہ کالم لکھا تھا، والدہ مرحومہ کی یاد، اس نے لکھا تھا ان پڑھ ماں کی یاد۔ تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ میری ماں پڑھی لکھی تو نہیں تھی، لیکن میری یونیورسٹی وہی تھی، میرا کالج بھی وہی تھا۔ عالی نصب ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ مزہ کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں آتا ہے۔ عالی جناب، حضرت صاحب، کیا کیا لقب دیے جاتے ہیں اسٹیجوں پہ، لیکن ان لفظوں میں وہ کہتا ہے وہ چاشنی کہاں جو ماں کی زبان سے کوئی مٹھو کے اندر رکھی گئی ہے۔ ماں کو اللہ نے وہ پیار دیا، اولاد کے لیے وہ تڑپتی ممتا دی کہ وہ اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچے کھایا۔ مائیں اپنی اولادوں کے لیے سارے دکھ برداشت کر دیتی ہیں، ماں وہ اولاد سے اتنا پیار کیوں؟ اس نقطے کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ماں وہ اولاد سے اتنی محبت کیوں ہے؟ اللہ اکبر، اس لیے کہ ماں نے بیٹے کو، بیٹی کو جنم دیا ہے۔ تو اس جملے کو سمجھیے کہ جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، اور جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہو۔ تو جنم دینے والی کا رشتہ زیادہ ہے یا خلق کرنے والے کا رشتہ زیادہ ہے؟ تو خالق کیا ہے، یہ گہرا رشتہ ہے اور یہ گہرا رشتہ ہے، تو اس کے حق فائق ہیں۔ تو اگر تو شخص ماں کا بے ادب ہو تو ماں کی توہین کرے یا نافرمانی کرے، ماں کسی کام کا کہے اور وہ منہ پھیر کے گھر سے نکل آئے، تو وہ جہاں بھی گھومے گا پھرے گا وہ لمحے اسے تنگ کریں گے، اسے بے چین رکھیں گے۔ بعض اوقات کثرت نافرمانی کی وجہ سے اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس نافرمانی کی وجہ سے کیوں بے چینی ہے اور اضطراب کیوں ہے۔ تو اس کا سبب، وہ بے چینی کا سبب جو ہے وہ نافرمانی ہوتی ہے۔ تو ایک ماں کی نافرمانی ہو جائے تو چین چھن جاتا ہے اور قرار باقی نہیں رہتا۔ تو رب کی نافرمانی سے باطن کا چین کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اگر زندگی کو خوشگوار بنانا ہے تو حضور کی سیرت سے یہ روشنی لی جائے کہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنایا جائے، ایک خوشگوار زندگی نصیب ہو جائے گی۔ تیسری بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جب ہماری زندگیوں کے اندر انصاف نہیں ہوتا، جب ہم انصاف کر نہیں پاتے،
تو پھر ہم کبھی بھی قرار نہیں پا سکتے، خوشگوار زندگی گزارنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ جو شخص ظلم کرتا ہے وہ اپنے رویے میں ظلم رکھتا ہے، اپنے منصب میں ظلم کرتا ہے، یا وہ اس کو جو ہے وہ بٹھایا جاتا ہے انصاف کی کرسی پر اور باقاعدہ مقدمہ پیش ہوتا ہے تو اس میں وہ ناانصافی کرتا ہے، تو ناانصافی کرنے والا کبھی بھی قرار نہیں پا سکتا۔ حضور علیہ السلام کی زندگی سے عدل و انصاف سیکھا جا سکتا ہے۔ ابھی آغوش مادر میں آئے اور حضرت حلیمہ سعدیہ انہیں بنو سعد میں لے جاتی ہیں اور جا کے حضور علیہ السلام کو دودھ پیش کرتی ہیں، تو دائیں چھاتی سے حضور دودھ پیتے ہیں اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ بائیں چھاتی پیش کرتی ہیں۔ تو چونکہ ان کا ایک اور بھی بیٹا تھا، میرے آقا رخ پھیر لیتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہوگی کہ میں اپنے بھائی کا قصے کا دودھ پیوں، یہ دودھ پیتوں کی نسبت ہے، یہ اس زمانے کا عدل و انصاف ہے جب حضور اس دنیا کے اوپر آئے۔ اور اگر آپ مجھے یہ پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے تو میں کہوں گا اسلام کا دوسرا نام نظام عدل ہے۔ تو جب عدل قائم نہیں رہتا تو پھر وہ ریاست ہو، پھر وہ گھریلو زندگی ہو، بلکہ انسان جب اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے، جب اپنے معاملے میں اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے، عدل نہیں کرتا، کیونکہ انسان کے نفس کے بھی حق رکھے گئے ہیں، تو پھر اس کی طبیعت کے اندر کبھی بھی خوشگوار لمحات نہیں آتے۔ تو عدل و انصاف خوشگوار زندگی کا ایک ایسا عنوان ہے، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس کو اس طرح قائم کیا کہ ایک قبیلے کی عورت نے چوری کر لی اور حضور کی خدمت میں مقدمہ پیش ہوا اور آقا کریم نے ہاتھ کاٹنے کا کہا، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے حضور کی بارگاہ میں سفارش کی کہ یہ قبیلہ نیا نیا اسلام لایا ہے، اور اگر ان کی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام سے منحرف ہو جائیں، تو کوئی نرمی کر لی جائے۔ تو حضور سے جب عرض کی گئی تو فرمایا کہ لوگوں کو بلاؤ، الصلاۃ جامعۃ، لوگ جمع ہو گئے اور حضور نے ممبر بچھوایا اور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ تم سے پچھلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ جب کوئی با اثر جرم کرتا تو پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا اور عام لوگوں پر حدود نافذ کر دی جاتی، فرمایا میری شریعت میں ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں حضور نے تعریف سا جملے ارشاد فرمائے، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطع محمد یدا، فرمایا چوری تو میری بیٹی بھی کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کی سیرت کا وہ نور جس سے اپنی زندگی کے اندر، اپنے شب و روز کے اندر جس سے چراغاں کیا جا سکتا ہے اور ایک خوشگوار زندگی کا تصور حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی زندگی میں جو بنیادی انسانی زندگی کی جو بنیادی اکائی ہے وہ شروع ہوتی ہے اس کی ازدواجی زندگی سے، اور بہت سارے لوگ یہاں کوتاہی کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات میں، بات کرنے میں، گفتگو میں سلیقہ شعاری سے کام لیتے ہیں، گاہک سے ڈیلنگ کرتے ہوئے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سے پیش آتے ہیں۔ اسی طرح وہ دیگر جو ہیں وہ امور پر، لیکن وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے یا معاملت کرتے ہوئے کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہیں، اور انسانی زندگی کے اندر یہاں سے بے چینیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے ایک رہنما اصول دیا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے سب سے بہتر پر ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ یعنی ایک اصول، ایک ضابطہ دے دیا کہ تم میں سے سب سے اچھا کون ہے کہ جو گاہک کے ساتھ ڈیلنگ اچھی کر لیتا ہے، جو اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ اچھی لگا لیتا ہے، جو گفتگو اور تقریر بڑی شاندار کر دیتا ہے؟ نہیں، فرمایا تم میں سے